ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو, آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے ہیں, اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, کہتی انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو تو آپ خام خواہ میں اس سے امیدیں لگا کر میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بد قسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے, بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم, اللہ سے مانگو. وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے, عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے, بد قسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے, جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا. دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک کہ انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی ہنسی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کر ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں کافی. ندیم شاد تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں, اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی. آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ کو پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے,